بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی عظمہ بخاری صاحبہ نے آج یہاں پہ پورا تھیسس پیش کیا حکومت کی کارکردگی کے اوپر. میں ایک میگا سکینڈل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں نے آج سے 3 ہفتے پہلے ایک ٹی وی چینل پہ کی تھی، اور مجھے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. ادھر ماڈل ٹاؤن کے ساتھ ہی ایک والٹن ایئرپورٹ ہوا کرتا تھا جس کو بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ عمران خان صاحب اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنانا چاہتے ہیں. اب یہ راولپنڈی رنگ روڈ کی طرح 50-60 ارب کا سکینڈل نہیں ہے، یہ 400 ارب روپے کی زمین ہے، اور اس کا تخمینہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ 250 ایکڑ زمین ہے والٹن ایئرپورٹ کی، 250 ایکڑ، اور یہاں پہ ایک کنال 12 کروڑ روپے کا ہے. اگر ایک کنال 12 کروڑ کا ہو اور یہ 250 ایکڑ زمین ہے تو یہ تقریباً 400 ارب مالیت کی زمین ہے لاہور کے بالکل وسط میں. اس میں بورڈ آف ریونیو نے باقاعدہ ایک لیٹر ایشو کر کے اس کو 99 سال کی لیز پر لاہور سینٹرل بزنس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے کر دیا ہے. اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ یہ 1940 میں جب دوسری جنگ عظیم جاری تھی، اس دوران یہاں کے مقامی رہائشیوں سے یہ زمین حکومت نے لی تھی تاکہ اس کو ہوائی اڈے کے طور پر استعمال کیا جا سکے جہاں پر جنگی جہاز اترتے تھے. 1960 میں حکومت پاکستان نے اس زمین کو کچھ حصے کو لیز پر اور کچھ حصے کو ایکوائر کر کے حکومتی قبضے میں لے لیا. اب جب عمران خان صاحب کیونکہ جہاں مہنگا زمین کا ٹوٹا دیکھتے ہیں ان کا دل بڑا للچاتا ہے. اس ملک کا سب سے بڑا قبضہ مافیا کا سرغنہ عمران احمد نیازی ہے. یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، اور نہ یہ بات میں صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے کر رہا ہوں. اس ملک کا کرپٹ ترین حکمران، پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین حکمران عمران احمد نیازی ہے. یہ زمین پنجاب میں ہے، اس پہ عمران نیازی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور ایک بھائی تو پہلے جیل جانے سے بچ گیا جس کا نام خسرو بختیار ہے، دوسرے کو شاید عمران نیازی صاحب جیل بھجوانا چاہتے ہیں. مخدوم ہاشم جماں بخت کو فائنانس منسٹر کو اس کمیٹی کا ہیڈ لگایا ہے، اور کہا ہے کہ مقامی جو یہاں پہ لوگ ہیں ان سے نیگوشیٹ کر کے یہ زمین حکومت کے نام کی جائے. اب یہ 400 ارب کی زمین ہے، یہ آپ کو عمران نیازی صاحب کس نے یہ حق دیا کہ آپ یہ زمین جو مقامی رہائشی ہیں ان سے پوچھے بغیر اس کی آکشن کروا دیں؟ اس کی 7 تاریخ کو آکشن ہونے جا رہی ہے، اور 3 اگست کو ایک باقاعدہ لیٹر لکھا گیا ہے کہ جی اس کو آدھی کو لیز پہ دے دیا جائے اور آدھی کو سیل کر دیا جائے. آپ کے دور میں جتنے سکینڈل آئے ہیں، وہ چینی کا سکینڈل ہو، یہ چینی ہے آدھا کلو، چینی آج 110 روپے کی مل رہی ہے. ہم بڑے برے لوگ تھے، ہمارے دور میں 55 روپے کی ملا کرتی تھی. تو چینی کا سکینڈل آپ کا آیا ہے 122 ارب روپے کا سکینڈل ہے، ایک گرفتاری نہیں ہوئی. آٹے کا سکینڈل آیا ہے، وہ 60-70 ارب روپے سے اوپر کا سکینڈل ہے. ہمارے دور میں 35 روپے تھا، آج آٹا 85 روپے مل رہا ہے. یہ آپ نے بڑی کرم نوازی کی ہے قوم کے اوپر کہ آپ نے چھوٹا موٹا ڈاکہ عمران نیازی نہیں ڈالا. آپ نے چینی پہ ڈاکہ ڈالا، آج غریب کی چینی مہنگی ہے. آپ نے آٹے پہ ڈاکہ ڈالا ہے، آج غریب کا آٹا مہنگا ہے، کیونکہ آپ کی اے ٹی ایم نے جیبیں بھری ہیں. آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ عمران نیازی کا ذریعہ آمدن میں پچھلے 3 سال سے پوچھ رہا ہوں، مجھے کوئی ایک شخص پاکستان میں بتا دے کہ عمران نیازی پیسے کہاں سے کماتا ہے. اور 400 کنال کا محل ہے نا، یہاں اپنے 5 یا 10 مرلے کا گھر مینٹین کرنا ہو نا تو اس پہ خرچہ آتا ہے. آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس گھر کو مینٹین کرنے پہ، تو 400 کنال کے گھر کو آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ آپ کے کوٹوں کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہیں، آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں.
تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک شخص جو پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہو اور اس کے ذریعہ آمدن کوئی نہ ہو تو 400 کنال کے محل کا خرچہ کون اٹھاتا ہے اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہے وہ کہانی جو کرپشن کی کہانی ہے. پرسوں ان کے ایک صاحب فرمانے لگے, میں نے جب پوچھا ذریعہ آمدن, جواب پوچھو تو پاناما, جواب پوچھو تو نواز شریف, جواب پوچھو تو شہباز شریف. تو میں نے کہا حضور آپ چھوڑیں نواز شریف شہباز شریف کو, ہمارے 10 سالہ دور اقتدار میں ایک سکینڈل پبلک منی کا نہیں آیا. ایک سکینڈل مجھے بتا دیں. کئی سو ارب کی بجلی لگائی ہے, کئی سو ارب کی موٹر ویز بنائی ہیں, ہسپتال, سکول, کالج. آپ چھوڑ دیں اس بات کو. آپ مجھے عمران احمد نیازی جس کا نام ہے اس کا مجھے آپ ذریعہ آمدن بتائیں. جب میں نے بہت اصرار کیا اور میں پیچھے نہیں ہٹا, میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہوں نہیں اللہ کے فضل سے, تو کہنے لگے وہ کرکٹ کی کامنٹری کرتے تھے. سبحان اللہ. اور کرکٹ کھیلا کرتے تھے. آخری کامنٹری عمران نیازی نے 1995 میں کی ہے. ہمیں بھی کوئی گر بتا دیں کہ آخری کامنٹری 1995 میں کی ہو میرے بھائی, اور 2021 تک اس کی کمائی چل رہی ہو. یہ تو میں کہتا ہوں کہ معجزہ ہے. جس طرح اینڈ سے عثمان بزدار ایک معجزہ ہے, اسی طرح 1995 میں کرکٹ کی کامنٹری کرنا اور اس کی آمدن آج تک کھانا, یہ بھی معجزہ ہے. آپ کرکٹ سے ریٹائر ہوئے ہوئے آپ کو کئی دہائیاں گزر گئی ہیں. آپ کے گھر کا پوچھتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں میرے سابقہ سسرالیوں نے مجھے جنرل پاور آف اٹرنی کے ذریعے گفٹ کیا تھا. کبھی آپ کہتے ہیں میں نے کرکٹ کاؤنٹی کھیلی تھی, اس سے میں نے فلیٹ خریدے تھے, وہ فلیٹ میں نے بیچے تھے, میرے پہ قرضہ تھا, وہ قرضہ بھی ادا کیا اور میں نے یہ بنی گالا کا گھر خریدا. آپ چھوڑ دیں اس بات کو. وہ جنرل پاور آف اٹرنی جو جمائمہ خان کے نام ہے اس کو ہی ایکسپلین کر دیں. آپ نے 10 دفعہ بیان اس چیز پہ بدلا ہے. اور یہ 400 ارب کا جو ڈاکہ ڈل رہا ہے لاہور شہر میں, یہ ہم ڈلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اس پہ قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں, عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں, اور جو متاثرین ہیں والٹن ایئرپورٹ کے ان سے بھی ہم رابطہ کرنے جا رہے ہیں. اور جو سرکاری افسر اس نے اس زمین کو ہتھیانے کی کوشش کی اور غیر قانونی طور پہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی, تو میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس دور میں تو ایماندار سرکاری افسران کو جیلوں میں ڈالا گیا نا. فواد حسن فواد کا کیا قصور تھا, آہا چیمہ کا کیا قصور تھا, آپ نے کیسز بنائے تو ان کے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں کے خلاف ثبوت ہم نے اکٹھے کرنی ہے. پاکستان کی عوام کے پیسے پہ 1 روپے کا بھی جو ڈاکہ ڈالے گا آخری حد تک قانونی چارہ جوئی کریں گے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے. اور عمران نیازی صاحب, آپ جو اپنے کسی دوست کو یہ لاہور سینٹرل بزنس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہ زمین مفت میں دینا چاہتے ہیں, یہ حکومت نے 99 سال کی لیز کیوں کی ہے اس کی, میرا یہ سوال ہے. اور 99 سال کی جو آپ نے لیز کی ہے, آپ کا پلان کیا ہے, آپ یہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کا کمیشن کتنا ہے؟ آپ نے آٹے میں کتنا کمیشن کھایا ہے, آپ نے چینی میں کتنا کمیشن کھایا ہے, آپ کے وزراء نے کتنا کمیشن کھایا ہے؟ آپ راولپنڈی رنگ روڈ کا آج تک جواب نہیں آیا. کمشنر راولپنڈی کو جیل میں ڈال دیا آپ نے. آپ کے وزیر جیل پروف ہیں, ان کو جیل کیا برداشت نہیں کر سکتی, یا ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اربوں کے ڈاکے ڈال کے بھی وزارتوں میں بیٹھے ہوئے زلفی بخاری سے کسی نے نہیں پوچھا راولپنڈی رنگ روڈ کا آج تک, نہ شیخ رشید سے پوچھا. ان موصوف کبھی گھوڑ سواری کر رہے ہیں, کبھی کشتی میں پھر رہے ہیں. یہ کشتی جو ڈوبنے والی ہوتی ہے اسی میں سوار ہوتے ہیں اکثر. مشرف کی کشتی میں سوار تھے, ڈوب گئی. اس سے پہلے بھی جہاں جہاں سوار رہے ہیں کشتی ڈوبا کرتی ہے. تو یہ شیخ رشید صاحب جواب دے نا اس راولپنڈی رنگ روڈ کا. آپ کا کئی سو ایکڑ کا فارم ہاؤس وہاں فریڈم فارمز وہاں پہ ہے. اور کدھر ہے غلام سرور خان صاحب جنہوں نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا پوری دنیا میں, ہماری جگ ہسائی کروائی, وہ لیگل نوٹس نہیں آیا. آپ کی نووا سٹی بھی اسی کے اندر ہے. راولپنڈی رنگ روڈ کا عمران نیازی تمہیں جواب دینا ہوگا. اور یہ اسکینڈلوں کی لسٹ ختم ہونے کو نہیں آتی. راولپنڈی رنگ روڈ سے آگے آئے تو جو بزدار صاحب نے جعلی شراب کا لائسنس دیا تھا وہ نیب کو سام سونگا ہوا ہے. بلائے نہ, پوچھے اس سے کہ یہ کیوں دیا تھا اپنے کسی دوست کو. یہ دوستوں یاروں کو نوازنے کی حکومت ہے اور غریب آدمی کا قتل عام کیا ہے انہوں نے. آپ آگے آ جائیں. جو بی آر ٹی میں ہم نے کمپنی بلیک لسٹ کی تھی اس کو فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا ٹھیکہ دے دیا. اور یہ سارے اسکینڈل, ان کا نا کروڑوں کا اسکینڈل نا وہ کسی کی نظر میں نہیں آتا. یہ ایسا دور ہے کہ کروڑوں کا اسکینڈل ہو اس کا نوٹس ہی کوئی نہیں لیتا کہ یار کروڑوں کا اسکینڈل ہے, کوئی بات نہیں. کوئی 15-20 ارب سے اوپر ہو تو کوئی نوٹس لے اس بات کا.
مختوم ہاشمی جماع بخت، آپ کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ابھی آپ نوجوان ہیں، آپ کا کافی سیاسی کریئر ہے آگے. یہ جو لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کے معاملات سے دور رہیے. کل کو آپ نے سیاسی جماعت بھی تبدیل کرنی ہوتی ہے ہر دور حکومت کے ساتھ، تو کہیں آپ کو جیل نہ جانا پڑ جائے. اور میں یہ تمام بورڈ آف ریونیو کے افسران کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انلیگل ہے، غیر قانونی طور پہ آپ نے یہ زمین ٹرانسفر کی ہے اور یہ آپ کے گلے میں فٹ ہوگی، میں آپ کو بتا دوں. اور یہ ایک معاملہ نہیں ہے، یہ 400 کنال کے محل میں پھٹے کوٹ والا کنگلا وزیر اعظم ادھر لاہور زمان پارک میں 4.5 کروڑ کی کوٹھی بناتا ہے. 4.5 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہے ادھر مین کنال کے اوپر ہے. آپ آتے جاتے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو. میرے بھائی یہ 4.5 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ صرف چھان بین کروا لیں کہ عمران نیازی نے جو زمان پارک میں 4.5 کروڑ کا گھر بنایا ہے اس کے پیسے آئے کہاں سے ہیں اور کس اکاؤنٹ میں گئے ہیں اور کس نے ادا کیے ہیں. آپ کی تو وراثتی زمین جو آپ نے کاغذوں میں شو کی ہوئی ہے فیروز والا شیخو پورہ میں، وہ وراثتی زمین ہے ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر شفاف تحقیقات ہوں تو عمران نیازی کے ڈسکوالیفیکیشن کے اور جیل جانے کے بڑے فریش گراؤنڈز اویلیبل ہیں. اور یہ تمام چیزیں جس شخص کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ میں تنخواہ پہ گزارا کرتا ہوں، تو وہ بتا دے کہ وہ اتنا کم ٹیکس کیوں دیتا ہے. اور پوری پی ٹی آئی 3 سال سے اس کا ذریعہ آمدن بتانے سے قاصر ہے کہ اس کا ذریعہ آمدن ہے کیا. تو اس لیے میری ایف آئی اے سے، میری نیب سے، اس ملک کے تحقیقاتی جو ادارے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ معاملات عمران نیازی صاحب نے دانستہ طور پہ یہ اربوں روپے کی کرپشن کی ہے اس ملک کے اندر. اور میں دہرا دوں کہ پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین حکمران عمران احمد نیازی ہے. اور ہم یہ بھی مطالبہ رکھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. مجھے بتائیں اس ملک میں کبھی کسی نے چندہ بھی کھایا ہے یا زکوٰۃ کے پیسے بھی چوری کیے ہیں؟ یہ عمران نیازی اتنا بدترین چور ہے کہ یہ زکوٰۃ اور چندے کے پیسے بھی کھا گیا ہے. تو یہ مطالبہ بھی ہمارا دہرانا اس کو چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کا فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے اور اس ملک کے غریب عوام کے جو اربوں روپے لوٹے گئے ان سکینڈلز کے اندر، ان کی فوری طور پہ شفاف تحقیقات کرائی جائے. اور والٹن ایئرپورٹ کا حساب انشاءاللہ ہم خود لیں گے. اس پہ ایک قانونی ٹیم ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں اور اس کا مکمل ایک ایکڑ کا حساب آپ سے لیں گے کہ آپ نے یہ غیر قانونی طور پہ زمین کیسے ہتھیائی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ابھی کا خان صاحب 62 آرٹیکل 62 سے نہیں پورا ہوتا ہے، تو آپ لوگ دائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر 62 کو؟ ہم اس پہ تیاری ہماری ہے. اور دیکھیے ان کی فیروز والا کی جو زمین ہے کچھ کاغذات ہم ایکوائر کر رہے ہیں. فیروز والا میں جو زمین ہے وہ رجسٹرڈ ڈیڈ کے ذریعے انہوں نے اس کو حاصل کیا ہے اور انہوں نے اس کو اپنے کاغذات نامزدگی میں شو کیا ہے کہ ان کی وراثتی زمین ہے. تو سیدھا سادہ جھوٹ ہے. تو ہمارے کاغذ جب مکمل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کیس کو پورا پرسو کریں گے. اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ بتا دیں کہ میاں شہباز شریف صاحب قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ 2 بیانیے کیوں چل رہے ہیں؟ کس کی بات؟ بالکل 2 بیانیے نہیں ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ پورا دورہ کراچی میں 4 روزہ دورے پہ موجود تھا. اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. شہباز شریف صاحب پورے دورے پر یہ فرماتے رہے کہ ہم اس ملک کے جو درپیش چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہم ایک نیشنل کنسنسس چاہتے ہیں جس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں سوائے ایک سیاسی جماعت کے. اور انہوں نے جو مزار قائد پر بھی بات کی تھی وہ اسی کانٹیکس میں کی تھی کہ تمام سیاسی جماعتیں نیشنل کنسنسس پہ آئیں، اگلے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے راہ ہموار کریں اور اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہوں. اور یہ بات مریم نواز شریف صاحبہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور اس بات کو انڈورس کیا ہے. کسی قسم کا اس میں مجھے تو ابہام نہیں ہے کیونکہ میں ساتھ تھا ان کے اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کی تھی اور کس کانٹیکس میں کی تھی. تھینک یو. پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جا رہی ہے اور وہ تیاری کر رہی ہے ان کی لیڈرشپ بھی، لیکن ہم پاکستان کی اسٹریٹجی دیکھتے ہیں کہ وہ مقدمات میں جو ہے الجھے ہوئے ہیں. ان کی جو ہے گراس روٹ پر ورکرز کے ساتھ کوئی لائق ان کو رابطہ نہیں. سوال یہ کیا وجہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنی تنظیمیں مکمل کر لی ہیں اور الیکشن کے حوالے سے ہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اپنے جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ. اور جو تنظیم کے باقی عہدے خالی رہ گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ جلدی فل کر کے
تو ہم بڑی تیز موومنٹ اس پہ شروع کریں گے اپنا. مستقبل میں کوئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ پی ڈی ایم کا اتحاد ممکن نظر آ رہا ہے الیکشن سے پہلے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی فی الحال پی ڈی ایم ایک ایجوٹیشنل پالیٹکس کر رہی ہے. پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارا پارلیمان کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی